السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ خدا کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اسی طرح آپ لوگ جو ہیں وہ خوش و خرم رہیں، پاکستان سلامت رہے، پاکستان تا قیامت رہے، ہماری یہ بھی دعا ہے۔ اور چینل جو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں اس پہ ذرا غور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں جن دوستوں نے نہیں کیا، اور اس میں تھوڑا سا آپ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ڈالا کریں، کیونکہ یوٹیوب جو ہے نا وہ کافی کو بدلے لے رہا ہے آج کل، ہم سے نظر آتا ہے اتنی محنت کے باوجود بھی وہ والی جو ایک ہوتی تھی وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی یا کیا ہو گیا۔ تو اس پہ ذرا خیال کیا کریں، رائے کا اظہار کر کے آگے گروپس وغیرہ میں اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ گلا کچھ آئی ڈونٹ نو زور لگ رہا ہے۔ کل صبح جب اٹھے تھے تو فیل ہوا تھا، کل میں نے کچھ اسٹیپس وغیرہ لگی تھی، اوپر سے یہاں سے دعائیں بھی کوئی نہیں ہوتی آپ لوگوں کی طرح، اینٹی بائیوٹک وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اور کل ایک غلط جیسے بیٹھتا رہے ایک ہی سمت میں مسلسل گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، تو اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ آپ کا جو کولر ہے وہ بھی کوئی گڑبڑ کر گیا ہے اور وہ کافی تکلیف رہی ہے، اور اس میں تو ایک وقت میں موومنٹ ہی ختم ہو گئی تھی، نہ اٹھا جا رہا تھا نہ بیٹھا جا رہا تھا۔ لیکن اس کو تھوڑا سا وہ گرم پانی کی بوتل اور پھر پیناڈول کی گولی میں نے یہاں سے ڈھونڈی ہے، تو وہ ایک دو چیزیں اور کی ہیں تو اس سے کچھ بہتر ہے، لیکن اب بھی وہی مسئلہ ہے کہ بڑی مشکل سے آپ نے شاور لیا اور شاور لے کر کپڑے پہننا بھی مجھے بڑی یہ بات یاد آ رہی تھی کہ صحت پر کی دنیا تو شاید کوئی نہیں ہے، وہ کولے میں کوئی مسل پل ہوئے ہیں، آپ غلط ڈائریکشن میں بیٹھے ہیں تو اس سے آپ سے چلنا پھرنا جو ہے آپ سے وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ کل ایک جگہ پہ رات کو جانا تھا، وہ ضروری تھا، وہ وہاں پہ گئے، جس طرح گئے اور واپس آئے وہ بس میرا رب جانتا ہے۔ تو صحت جو ہے نا وہ اس سے زیادہ دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ آپ اربوں خربوں کے بھی مالک ہیں، چل پھر نہیں سکتے یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے کسی کام کے نہیں ہے۔ خیر اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پاکستان جو دوستو ہے وہ اڑان پکڑ چکا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ حکومت جو ہے آرمی پر اپنا تشخص جو ہے وہ بحال کر چکی ہے۔ پاکستان کو جو دنیا میں عزت مل رہی ہے وہ ملنی چاہیے، اس میں دن بدن بہتری آتی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب دورہ امریکہ کے دوران ایک روز واشنگٹن جائیں گے، جہاں وہ 25 جولائی کو امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کو مارکو روبیو سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ ابھی ملاقات کے ایجنڈے کی تفصیل تو سامنے نہیں آئی، مگر امکان ہے کہ نائب وزیر اعظم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی میں کردار پر اظہار تشکر کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے رہنماؤں کی ایک ملاقات طے ہے جس میں وہ خود بھی موجود ہوں گے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہی کے دستخط سے پاکستان نے خط نوبل کمیٹی کو ناروے میں بھیجا ہے، جس میں پاکستان کی جانب سے سفارش کی گئی ہے کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر معمولی کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں نوبل انعام دیا جائے۔ مطلب پاکستان نے جو بات کہی تھی وہ تمام تر جو بہت سارے لوگوں کے جو تحفظات اور وغیرہ تھے اس کے باوجود پاکستان اس بات پر قائم ہے کہ یہ انعام جو ہے یہ نوبل انعام ملنا چاہیے۔ کل جا کر تاریخ اس کو غلط ثابت کرتی ہے، درست ثابت کرتی ہے، لیکن انعام ملے یا نہ ملے، لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار بڑا اہم رہا ہے بھارت کو ہم سے بچانے میں، کیونکہ بھارت جس طرح شروع ہوا تھا یا بھارت جس طرح یہ جنگ شروع کی تھی، یہ خاتمہ ہماری طرف سے ہونا تھا، اور وہ خاتمہ کچھ اچھی چیزوں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یوں درمیان میں اندر آنا اور اس جنگ کو رکوانا، یہ ایک میرے خیال میں، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت ساری جگہوں پہ اپنا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، لوگ ان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، لیکن وہ پھر بھی کلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہی ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی نے اس پلان پر کام شروع کر دیا ہے، عمل شروع کر دیا ہے، جو پلان چند روز پہلے بتایا تھا۔ پی ٹی آئی نے عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کا مزید جو ہے وہ پلان، اب مطلب ظاہر ہے عمران خان صاحب ساری عمر یہی کرتے رہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، کرکٹ کے دور سے لے کر اب تک جو ہے انہوں نے کہیں نہ کسی جگہ پر پاکستان کا جہاں بھی ان کو موقع ملا ڈیمیج کیا ہے۔ تو اب عمران خان کے بیٹوں کو لانچ کر دیا، عمران خان کے بیٹے لانچ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں جا کر پہلی ملاقات ہم جنس پرست رچرڈ گرنیل سے کی ہے۔ رچرڈ گرنیل ان کو ہر بار دال لگا جاتا ہے، بہت تیز آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ یہ بیانیہ بنانے کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔ پہلے بھی اس نے کچھ ٹویٹس کر کے پی ٹی آئی کو رگڑا لگایا تھا، اب پھر
عمران خان کے بیٹوں سے ایک ملاقات کر لی ہے، تصویر جاری کرا دی ہے اور ٹویٹ بھی کر دی ہے۔ نہ پہلے ان تصویروں اور ٹویٹ سے کوئی فرق پڑا نہ اب پڑے گا، بلکہ جیسے پہلے ہائی بنائی تھی تب تو یہ لگتا تھا جیسے ٹرمپ خود اڈیالہ کا دروازہ کھولے گا۔ ٹرمپ نے تو فیلڈ مارشل سے ملاقات کر لی، اب رچرڈ گرنیل ایکٹیو ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے حق میں کیا ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے اور یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، کوشش پاکستان تحریک انصاف کو کرنی تو کر رہے ہیں، وہ ان کو پھر جو بھی فرسٹ آپشن مل رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب اگر انہوں نے امریکہ جا کر رچرڈ گرنیل سے ہی ایک معاملہ شروع کرنا تھا تو پھر میرے خیال میں صلح کر لینی چاہیے کہ اگر وہ عمران خان کو رہا کرائے گا یا وہ عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا کرے گا، اگر ڈائریکٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتے، مارکو روبیو سے ملتے یا پھر دوسرے کسی ایسے بندے سے ملتے اور پھر اس کے بعد کوئی پریس ریلیز آتی کہ وہ کیوں ملے ہیں، ان کے ملنے کا مقصد کیا ہے، تو بڑی بات ہوتی۔ لیکن اب رچرڈ گرنیل سے مل کر اب کیا کریں گے؟ ہاں، وہ اگر ان کو کچھ چلانے والا ہو ان کے بیٹوں کو تو پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں، ضروری نہیں ہوتا آپ نے حکومت کے سربراہ سے ملنا ہے، بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر بیچنے کے لیے عمران خان کے بیٹے لانچ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بیچیں گے، لیکن ٹیکنیکلی اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ 9 مئی جو فیصلے کل رات آئے تھے، انہوں نے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، ہلا کر رکھ دیا، سب شوق میں ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ 10 سال سزائیں ہوئی ہیں، شاہ محمود قریشی بری ہو گیا ہے، یوتھ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ قریشی کو ڈیل سے جوڑنا ہے یا پھر کچھ اور کرنا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پی ٹی آئی زیرو ہو چکی ہے، عمران خان مائنس ہو چکا ہے اور اس نے گنڈا پور سینٹ میں بھی حکومت کو فائدہ دیا ہے جو میرے خیال میں کوئی نہ دے سکا۔ کل رات کے فیصلے سے پی ٹی آئی جو ہے واقعی ٹوٹ گئی ہے۔ 10 سال سزائیں جو ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں جو آلریڈی 2 سال سے جیلوں کے اندر ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دیکھیں فیوچر تباہ کر دیے ہیں۔ دیکھیں اب جو سینیٹر ہیں یا جو ایم این اے تھے یا جنہوں نے گورنرشپ لی ہوئی ہے they can understand it۔ بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں عمران خان کے اس غلط موو، یہ دیکھیں یہ وہ بندہ ہے جو آپ اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے سواد کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے امپائر کھڑے کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے خود وزیر اعظم بننے کے لیے اور پھر وزیر اعظم بن کر دوبارہ بننے کے لیے یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے یہ تباہ و برباد کیا ہے۔ بہت سارے لائق ترین بچے جو سی ایس ایس کر سکتے تھے، میں خود 2 سے 4 کو جانتا ہوں، وہ ٹائیگر فورس میں بھرتی ہو گئے اور وہ سی ایس ایس نہ کر سکے، ٹائیگر فورس میں بھرتی ہو کے وہ اپنے آپ کو آج چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو وہ اگر یہ عمران خان صاحب ہاں گڈ موو کرتے، پاکستان کے لیے واقعی کچھ کرتے تو ان بچوں کا بھی فیوچر بن جاتا۔ عمران خان صاحب خود بھی جیل میں ہیں اور بہت سارے دوسرے بچوں کو بھی انہوں نے جیل میں کروایا ہوا ہے، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا بٹ وی لوگ کے آخری حصے کی طرف جاتے ہیں۔ آج پھر پی ٹی آئی کو شوق لگنے لگا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے خلاف اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے ایک اور فیصلے کا امکان ہے۔ آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں 26 نومبر کے احتجاج کے دوران تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف مقدمات درج تھے، جس میں مجموعی طور پر 80 سے زائد ملزمان ہیں اور اس میں 70 ملزمان اشتہاری ہو چکے ہیں۔ 8 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے، جس کا فیصلہ جوڈیشنل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل تھوڑی دیر میں سنائیں گے، اور جب وہ سنائیں گے تو پھر وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیا اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے۔ میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے، 90 کی دہائی کا بڑا نام ہے، گورنر رہ چکے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے ان کے فیملی کے ریلیشن تھے اور ایک دوسرے کے مشکل وقت میں میاں صاحب بہن کی آپس میں بڑی قربت رہی ہے اور بڑے قریب رہے ہیں۔ گورنر جب ان کو بنایا گیا تھا، سوری میئر بھی بنایا گیا، پھر میں غلط نہیں ہوں تو گورنر نہیں شاید میئر تھا، میں اب مکس کر رہا ہوں اس کو۔ اور پھر جب یہ مشرف دور کا کو ہوا تو حامد ناصر چٹھا صاحب، میاں اظہر صاحب، انہوں نے چودھریوں کے ساتھ مل کر جو کیا اور اس کے بعد فوراً چودھریوں نے جو حامد ناصر چٹھا صاحب کے ساتھ اور میاں اظہر صاحب کے ساتھ کیا وہ بھی دنیا جانتی ہے۔ 90 کی دہائی میں ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ 10ویں 12ویں پڑھتے تھے تو ہماری بہت ساری چیزیں جو نا ہمارے سامنے ہوئی ہیں۔ لیکن خیر ایک وفادار انسان تھے، دھیمے لہجے میں بات کرنے والے انسان تھے، اپنے کام کاروبار کے لحاظ سے بھی کامیاب تھے اور سیاست میں بھی اچھا وقت گزارا۔ پھر وہ جو چودھریوں نے ان 2 بندوں کو میرے خیال میں سیاست سے آؤٹ کیا تھا اور وہ کافی حد تک آؤٹ بھی ہو گئے تھے۔ ان دونوں میں ایک چیز چودھریوں میں اور چودھریوں جو پرویز لائی میں اور جو میاں اظہر صاحب ہیں، ان دونوں میں ایک چیز مشترک یہ بھی ہے کہ ان دونوں کو ان کے بیٹوں نے ہی مروایا ہے۔ میاں اظہر صاحب کے بیٹے حماد اظہر نے
اور चौधरी साहब के बेटे मोनस लाई ने भी इन दोनों चौधरियों को जो है ना मियाँ साहब को और चौधरी को भड़काया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा ने अज़हार तज़ियत किया है और उनके लिए नेक दुआओं का उनके अगले सफ़र के लिए आसानियों के लिए दुआएं फरमाई हैं और उनके फैमिली के साथ हमदर्दी का इजहार भी किया है। ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं और ये बहुत अहम चीज़ है। मियाँ अज़हर साहब के साथ अच्छा वक्त गुजरा है। मैंने अभी ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट पढ़े। ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरे कॉलेज दौर के इनके साथ मरासम है। गवर्नमेंट कॉलेज में मुझसे ये सीनियर हुआ करते थे, लेकिन बड़ा शफ़क़त और प्यार का मोहब्बत था। और उसके बाद इनके साथ सियासी सफ़र में बहुत सारी हमारी यादें हैं और राहें जुदा होने के बावजूद वो जो प्यार और मोहब्बत का रिलेशन है वो बड़ा कमाल का रहा है। अभी फिर रिसेंटली वो MNA मुंतखब होकर असेंबली में आए थे। ज़्यादा हाज़िरी उनकी नहीं थी, लेकिन जितनी दफ़ा भी आए हैं बड़ी शफ़क़त और प्यार से मुलाकात हुई है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इसी तरह के अल्फ़ाज़ बोले कि उनके साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, रहा है, था और आज भी था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये मेरे ख़्याल में एक बड़ी देखिए सियासत में ये रवादारी जो है इतनी रहनी चाहिए। लाहौर में बारिशें जो हैं वो टकामी करके हो रही हैं, बड़ी ठीक-ठाक किस्म की बारिशें हो रही हैं। अभी मैं बात कर रहा था तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी लाहौर में बड़ी बारिशें हो रही हैं। और फिर जो मेरा अगला सवाल था वो ये था कि क्या पानी का, उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में तो पानी-शानी का कोई नामो-निशान नहीं है। टीमें जो हैं वो एक्टिव हैं, मरीम नवाज़ की जो टीम है वो बिल्कुल एक्टिव है। और अभी मैं कुछ वीडियो भी देख रहा था, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें बहुत हो रही थी लेकिन पानी किसी जगह पे नहीं खड़ा हुआ था। अल्लाह नज़रे बद से बचाए। लेकिन क्योंकि पंजाब वाले जाग रहे हैं, पंजाब की जो सरबराह है वो जाग रही है, जो मरियम सरकार जो है वो जाग रही है और मरियम सरकार के जो लोग हैं, जो 1,30,000 लोग एक हैं, उसके अलावा वासा वाला है, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग हैं। तो ये 2 लाख बंदे जो काम करने वाले जाग रहे हैं और इस वक़्त मरियम नवाज़ साहिबा वो बिल्कुल डैशबोर्ड लेके बैठी होंगी और उनके सामने पड़ा होगा और उनको रिपोर्ट मिल रही होगी किस इलाके में कितनी बारिश हो रही है और किस इलाके में अगर पानी खड़ा हुआ है तो कितनी देर में क्लियर हुआ है और अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या वजह है। और वैसे तो 90% अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों के बाद पानी जो है वो शहर से निकल रहा है, शहरों से निकल रहा है, या गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, हर जगह पे टीमें एक्टिव हैं। तो मेरे ख्याल में ये पहले से तैयारी जो मरियम नवाज़ साहिबा ने की हुई थी उसी का रिजल्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़ा-सा एडवांटेज हमें और भी है कि लाहौर के अंदर शहर से कोई बहुत ज़्यादा नाले-शाले नहीं गुज़रते। लाहौर वाली नहर गुज़रती है बट मेरे ख्याल में वो कंट्रोल में है, पीछे से जो पानी आ रहा है उससे पानी जो है वो आगे गुज़र रहा है और उससे आगे जो पानी गुज़र रहा है वो कंट्रोल्ड है। तो ये एक टीम वर्क होता है जो मरियम नवाज़ साहिबा की क़यादत में किया जा रहा है। उनके मशीर, उनके मिनिस्टर और उनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनको पता है कि अगर मरियम नवाज़ जाग रही है, मरियम नवाज़ को खुद रेख दिया तो फिर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। देखें किसी बारिश में, किसी सैलाब में, किसी कुदरती आफ़त में अगर एक भी जानदार इंसान की, मैं जानदार की बात कर रहा हूँ, इंसान की तो बात ही नहीं कर रहा, किसी एक जानदार की भी इंसान जाती तो बड़ा दुःख कर वाला लम्हा होता है। तो मरियम नवाज़ साहिबा की मौजूद क़यादत में इस वक़्त बारिशों के पानी को निकालने का जो काम किया जा रहा है, मेरे ख़्याल में ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए। वरना आपको पता ही है बुज़दार साहब के दौर में तो हल्की-फुल्की बारिश होती थी तो उसके बाद पानी जो है वो पूरे का पूरा लाहौर ही पानी हुआ करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त हमें ना कोई फैसलाबाद से, ना शेखपुरा से और ना ही कोई गुजरांवाला और दूसरे शहरों से इस किस्म की इत्तलाएँ आ रही हैं, क्योंकि बारिशें मुसलसल हो रही हैं, लेकिन पानी निकलने का इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला की ज़ात इसी तरह मरियम नवाज़ को इस्तकामत दे और वो इसी तरह पंजाब की खिदमत करती रहीं। यही हमारी दुआ है और आप लोगों को अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों के बच्चों पर आपका साया कायम रखे, सेहत कामला अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, गला भी खराब है और कमर में भी दर्द है, दो पासियों। और मज़े की बात है आज मेरी एक फ़्लाइट भी थी जो फ़िलहाल तो मैंने कैंसल की है। सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट मैं देखूँगा, वो भी अगर ट्रैवल करने के काबिल हुआ तो, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि रेस्ट ही करना पड़ेगा। जाना भी ज़रूरी है, काम भी है और है भी इन्हीं दिनों में। एक्चुअली आज जाना था लेकिन आज कैंसल की है कि आज नहीं जाना चाहिए, सेहत ठीक नहीं है। तो आज आराम करते हैं और देखते हैं कि सुबह तक अगर बेहतर हुई तो निकलेंगे, अदरवाइज़ फिर यहीं से आप लोगों के साथ बातचीत जारी रहेगी। सलामत रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।